بسم الله الرحمن الرحیم۔ دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، کیا دجال کا آمد ہو چکا ہے؟ دجال کس جگہ سے نکلے گا اور دجال کے فوج میں کون سی قوم شامل ہوگی؟ دجال کس دو جگہ نہیں جا سکے گا اور دجال کا خاتمہ کہاں ہوگا؟ تو یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرنے والے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کے آخر تک دیکھیے۔ قیامت کی علامات میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ حدیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہے۔ دجال کا ثبوت احادیث متواتر اور اجتماع امت سے ہے۔ دجال کا لغوی معنی ہے مکار، جھوٹا، حق اور باطل کو خلطہ ملطہ کرنے والا۔ اس کے معنی اعتبار سے ہر وہ شخص جس میں یہ اوصاف ہو دجال کہا جاتا ہے۔ یہاں دجال سے ایک خاص کافر مراد ہے جس کا ذکر احادیث میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، جو یہودی ہوگا، خدا کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ یعنی کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ بندوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف ارک عادت، امور اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کے دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو اس کے لیے وہ دوزخ ایسی ہی باغ جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ دوستوں، روایت کے مطابق اس کا یہ فتنہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ تیرا ماں باپ کو زندہ کروں تو تم مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں، تو دو شیطان اس کی ماں باپ کی صورت بنا کے آئے گی اور اس سے کہے گا کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ فرمایا کہ اس کا یہ فتنہ بھی ہوگا کہ یہ ایک شخص کو مار کے اور چیر کے اس کے 2 ٹکڑے کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، کیا اس کے بعد بھی علاوہ دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اس شخص کو زندہ کرے گا اور اس شخص سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب خدا ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرا دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی، ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھی کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ دجال پوری دنیا میں چکر لگائے گا، کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں پہنچے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب قسطنطنیہ کو فتح کر کے شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا، پہلا نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کرے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین پر فساد مچاتا پھرے گا، بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا، مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا جس کی وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، وہ کہے گا اب تو تیرا دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔
यहाँ से दज्जाल शाम के लिए रवाना होगा, दमिश्क के करीब पहुंच जाएगा। यहाँ हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु पहले से मौजूद होंगे कि अचानक आसमान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेगा। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम इंतज़ामात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले करना चाहेंगे और फरमाएंगे कि मुंतज़िम अब ही है, मेरा काम दज्जाल का कत्ल करना है। अगली सुबह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के लश्कर के साथ दज्जाल के लश्कर की तरफ पेशकदमी फरमाएंगे। घोड़े पर सवार होंगे, नेज़ इनके हाथ में होगा। दज्जाल के लश्कर पर हमला करेगा, बहुत गुमसुमान की लड़ाई होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाला आखिर बाबिलुद्दत पर पहुंचकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का काम तमाम कर देगा। इस वक्त रोई जमीन पर कोई काफिर नहीं रहेगा, सब मुसलमान होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु की उम्र 45, 48 या 49 बरस होगी। आपका इंतकाल हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, बैतुल मुक़द्दस में इंतकाल होगा और वही दफन होंगे। हमें चाहिए कि हम दज्जाल के फितने से हिफाजत की दुआ मांगते रहे और अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला हमें और हमारे नस्लों को दज्जाल के फितने से महफूज फरमा, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आखिर में आपसे एक बार फिर से दरख्वास्त है, द वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगी घंटी को भी क्लिक करें ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।